بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اسرائیل، امریکہ اور ایران کے بیچ جو جنگ ہے وہ 10 سے زیادہ دن گزر چکے، لیکن اس جنگ میں جو سب سے جو مشکل میں تھا وہ پاکستان تھا۔ لیکن پاکستان نے جو ہے وہ اپنی کمال سفارتکاری سے، یعنی کہ یہ ایک تلوار کی دھار پہ چلنے والی بات تھی۔ جس طرح مولوی حضرات روزے محشر کا منظر کشی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے جو پل ہوگا وہ بال سے بھی باریک ہوگا، اور اس اس کو کراس کر کے پھر آپ جنت میں جا سکیں گے، اور اگر ذرا سے بھی لڑکھڑائے تو اس بال برابر جو جو پل ہوگا اس سے گرے گی اور نیچے جہنم کی دہکتی آگ، اور پھر فل فرائی پروگرام۔ تو ہمارے لیے بھی ایک فل فرائی پروگرام تھا، لیکن ہم نے کمال سفارتکاری سے ابھی تک تو اس سے بچ کے نکلے۔ تو اس جنگ کے مقاصد کچھ اور تھے، لیکن اب لگتا ہے کہ یہ جنگ امریکہ کے گلے پڑ گئی ہے۔ اب اس میں دونوں جو اسرائیل اور امریکہ جو اتحادی جو ہم ہو کے جوائنٹ انہوں نے آپریشن کیا، حملہ آور ہوئے ایران پہ، دونوں کے اپنے اپنے مقاصد تھے۔ ٹرمپ تو اسپیشلی وہ تو ایک بزنس مین ہے، اور وہ ہر چیز کو جو ہے وہ ڈالر میں ہی تولتا ہے، وہ جس میں پرافٹ نہ ہو اس طرف تو جاتا ہی نہیں ہے۔ تو وہ اس جنگ سے کمانے کے چکر میں تھے۔ ان کا پروگرام تھا کہ جب یہ ایران پہ جنگ مسلط کریں گے، ایران جو ہے وہ ریئیکٹ کرے گا، اور جو سب سے پہلے جو مڈل ایسٹ میں جو ہمارے بیری بیڑے کھڑے امریکہ، اس پہ حملہ آور ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے وہ عرب جو ہے وہ دبئی ہو، قطر ہو، بحرین ہو، کویت ہو، سعودیہ، اب یہ جب ریئیکشن دیں گے تو ان عربوں اور عجمی ان کے بعد ایران اور عرب کے بیچ جنگ شروع ہو جائے گی، اور اس میں جو ہے سعودیہ کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ میں جو ہے وہ پاکستان ہے، وہ بھی اس کو مجبوراً اس میں آنا پڑے گا، اور وہ جب آئے گا تو اس کی بیچ سے بھی جو ٹھکائی جو ہے وہ کی جائے گی، اور وہ بحرین اور بلکہ وہ قطر اور جو دبئی ہے وہاں سے، کیونکہ یو اے بھی پاکستان کے ساتھ ایک بغض رکھتا ہے، پاکستان کی جو ہے یہاں ایک دہشت گردی کے پیچھے اس کا بھی ہاتھ ہے۔ قطر بھی کسی حد تک جو ہے اس میں ملوث تھا۔ تو انہی جو وہاں پہ بیری بیڑے کھڑے ہیں امریکہ کے، وہیں سے پاکستان پہ وہیں سے میزائل بھی داغے جاتے، بیچ میں اسرائیل بھی آتا، اور دوسری طرف سے افغانستان اور بھارت، یعنی کہ پاکستان کا بھی پورا انہوں نے پورا فل فرائی پروگرام بنایا تھا، لیکن ہماری کمال سفارتکاری سے سب کچھ جو ہے وہ ٹرمپ کے گلے پڑ گیا۔ اب جو اس جنگ سے کمانے کے چکر میں تھے کہ ان کو اسلحہ بھی بیچیں گے، اور جب اسلحہ لے کر یہ جب تھک جائیں گے، یہ جب کمزور ہو جائیں گے معاشی طور پر، ان کے تیل کے وسائل بھی ہمارے پاس آ جائیں گے، اور انہی کے پیسے سے جو بڑا سب سے ہمارا جو یہاں پہ نشانہ ہے، جو جس پہ جو کافی عرصے سے اسرائیل نے بھی نظر رکھی ہوئی، وہ تو پاکستان ہے۔ تو اس کا بھی پورا فل فرائی پروگرام تھا، لیکن ہماری کمال سفارتکاری سے ابھی تک ہم پاکستان کو جو ہے وہ نہ صرف پاکستان بلکہ سعودیہ کو بھی بتا دیا کہ جوش نہیں ہوش سے اگر اس جنگ میں کودے تو یہاں انہوں نے پورا فل فرائی پروگرام رکھا ہوا ہے، اس لیے اس جنگ سے جتنا ہے اتنا دور رہے۔ تو اب ٹرمپ جو ہے جو اس جنگ میں کمانے کے چکر میں آیا تھا، اب یہ جنگ اسے اپنے خرچے پہ لڑنا پڑ گئی۔ اب وہ جان چھڑا رہا ہے کہ کسی طریقے سے اس جنگ سے جان چھڑائے، لیکن اب کمل جان نہیں چھوڑ رہا، اب اسے فیس سیفی چاہیے، کون دے اس کو؟ تو ٹرمپ بھی مشکل میں آ گیا کہ اب اس جنگ سے واپس نکلے کیسے، اور یہ مشکل میں اگر ٹرمپ آیا تو وہ پاکستان کی کمال سفارتکاری سے، اور دوسری طرف جو این اسمبلی میں وہاں جو ہمارا مندوب بیٹھا ہوا ہے یار، وہ بھی کمال کا بندہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ رائٹ مین ایٹ رائٹ پلیس، یعنی کہ اس بندے نے جو وہاں یو این اسمبلی میں جس طرح اس نے اسرائیل کی، وہ افغانستان ہو، بھارت ہو، اس کی بگو ہو کے جو مارتا ہے وہ، یعنی کہ اس کا لفظوں کا چناؤ، اس کا جو ایک دھیمے مزاج میں جو اس کے جو ڈیلیوری وہ کرتا ہے،
اور جس طریقے سے وہ ٹھکائی لگاتا ہے، ان کی بگو بگو کے ان کو جوتے مارتا ہے، یعنی کہ اس نے یو این اسمبلی میں جو ہے اپنی سفارتکاری کو اور اپنے لفظوں کے ذریعے جو ہے وہ افغانستان، بھارت اور اسرائیل کی وہاں بگو بگو کے وہ مار رہا ہے. تو آج کل لگ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سفارتکاری کے میدان میں جو ہے وہ اپنے عروج پہ دکھائی دے رہا ہے. لیکن ابھی کل سے ہی کچھ خبریں جو ہے وہ سوشل میڈیا سے مل رہی ہیں، کیونکہ $10 ارب کی بات چل رہی ہے کہ سعودیہ سے پاکستان نے کہا کہ $5 ارب کے کوئی ریزرو ہمارے اس میں ڈال دے، اور $5 ارب کا جو ہے وہ تیل ہے. تو کیا یہ کہ پاکستان اس 10 ارب کے چکر میں کہ اس جنگ میں تو نہیں کودنے جا رہا؟ تو خدا کر آغوش کے ناخن ہے. جس طرح کمال مہارت سے اپنے آپ کو بچایا، خدا را اسی طرح بچائے رکھے. اور اگر اس جنگ میں آپ کود گئے تو یہ 10 ارب کیا، یہ آپ کو سمجھ نہیں لگے گی آپ پر حملہ کون سے ہو رہا ہے. یعنی کہ فل فرائی پروگرام اگلوں نے بنایا ہوا ہے. تو جس مہارت سے جو ہے وہ کمال مہارت کے جو سفارتکاری کے ذریعے اپنے آپ کو بچا رہے، اسی طرح اس جنگ سے نکلے، کیونکہ اب سارے پھنس چکے. اب جنہوں نے پلان بنایا تھا یہاں سے پیسہ کمانے کا، ڈالر کمانے کا، اپنا اسلحہ بیچنے کا، اور پاکستان کی انہی اربوں کے پیسوں سے پاکستان کی بھی ٹھکائی لگانے کی، وہ سب کا ان کا پروگرام جو ہے وہ بڑھ گیا ہے. اب وہ ان کے اپنے گلے پڑ گیا. اب ٹرمپ کو یہ جنگ اپنے پیسوں سے لڑنا پڑ رہی. اب وہ جان چھڑائے گا، اور پاکستان اگر اس میں کودا تو پھر تغلو کے وارے نیارے ہو جائیں گے. پھر تو یہ جنگ پورے طریقے سے گلے پڑ جائے گی. اور جو آج تک جو 10 دنوں میں خرچہ ہوا ہے، یہ بھی وہ انہی جو عرب ممالک ہے ان سے وہ بل جو ہے وصول کرے گا امریکہ. تو خدا را اپنے آپ کو بچائے اس جنگ سے، جس کمال سفارتکاری سے پہلے بچایا، اس سے آگے بھی بچائے. اور ٹرمپ جو ہے اب وہ فیس سیونگ چاہتا ہے، کیونکہ اپنے پیسوں سے وہ لڑنا نہیں چاہتا. وہ تو یہاں کمانے کے چکر میں، اور ٹرمپ جو ہے وہ بغیر فائدے کے تو وہ کسی سے سلام نہیں کرتا. اور جس طریقے سے ہمیں ٹریپ کیا جا رہا تھا، جس طریقے سے ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کو جو ہے وہ ریسیپشن دے رہا تھا، تو اصل میں ٹرمپ ہمیں جو ہے وہ لالی پاپ دے کے جو ہے اس میں اتارنا چاہتا تھا. لیکن کمال سفارتکاری سے ہم نے جو ہے وہ پیچھے سے ہٹ گئے. ہم نے اس جنگ کا حصہ بننے سے انکار کر دیا. اور اب ٹرمپ کے جو ہے وہ یہ جنگ جہاں سے وہ ڈالر کمانے کے جو اپنا اسلحہ بیچنے کے چکر میں آیا تھا اور پاکستان کو نشانہ بنانا تھا، وہ اب اس کے اپنے گلے پڑ رہے. تو اس